وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ سنان اور سبحان اسے الہیہ کے آئی سی یو کے دروازے کے پاس ہی کھڑے نظر آئے تھے۔ ایسے کیسے لے کر جا سکتا ہے وہ اسے یہاں سے؟ کہیں اتنی اندھیر نگری چھائی ہوئی ہے کیا؟ ہمارے ملک میں وہ آتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اس کے ساتھ اس کے آدمی تھے، وہ مجھے ٹارچر کر کے لے گئے اسے۔ سبحان نے ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا تھا، کیا یار، ایک کی حفاظت کرتے کرتے ہم دوسری کو بلا وجہ پڑائی لڑائی میں جھونک چکے ہیں۔ ماہر نے بے بسی سے کہا تھا، اگر عمل کی عزت پر حرف بھی آیا نا تو میں دیکھ لوں گا تم سب کو۔ سنا نے ان دونوں کی طرف انگلی کرتے انہیں وارن کیا تھا، عمل نہیں ہے لہذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سنان، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے اس کے ویل وشر ہو، ماہر نے اسے دو بدو کہا تھا، مطلب تم لوگ صرف عمل کی وجہ سے مجھے برداشت کر رہے تھے، عمل نہیں تو تم لوگ مجھے یوں ذلیل کرو گے؟ سنا نے غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، ہم صرف اور صرف اس کی خوشیوں کے لیے برداشت کر رہے تھے، کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا وہ عمل کو نہیں نظر آتا۔ اس کی آنکھوں پر تمہارا نام نہاد جھوٹی محبت کی پٹی جو بندی ہے، مگر جب وہ ہے ہی نہیں تو اسٹے اوے۔ ماہر نے بیزار لہجے میں کہا تھا، مجھے تو لگتا ہے اس سب میں بھی تم دونوں کا ہی ہاتھ ہے، کہیں تم دونوں ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان دونوں بہنوں کا سودا تو نہیں کر چکے، کیونکہ تم دونوں کی کون سا وہ سگی بہنیں کبھی بھی رال ٹپک سکتی ہے۔ سنا نے ان کے کردار پر، ان کے سچے جذبے پر چوٹ کی تھی۔ تیری تو سبحان جو کب سے اس کی بکواس کو برداشت کرا تھا، اس کے منہ پر مکہ مارا تھا پوری طاقت سے کہ اس کا جبڑا ہل گیا تھا، ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا تھا، اس میں سے خون نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ماہر نے بھی پوری طاقت جان سے اس کے پیٹ پر ٹانگ ماری تھی۔ مجھے لگتا ہے اس معصوم لڑکی کی محبت نے تمہیں شاید بدل دیا ہو، مگر اب بہت جلدی تمہارا یہ ڈکوسلا عیاں ہو گیا۔ خوشی ہوئی مجھے کہ عمل کی زندگی تم جیسے حیوان کے ساتھ گزارنے سے بہتر ہی سکیور ہو گئی۔ تم سے اچھا تو اذہان ہے جو کھل کر سامنے آیا ہے، شیرو کی طرح تم جیسا آستین کا سانپ نہیں بنا۔ جس نے پہلے بڑی بہن پر ٹرائی کیا، وہ نہ ملی تو چھوٹی بہن کو اپنے بدلے کے لیے اپنی جھوٹی محبت میں بسایا۔ تھپ ہے تم پر۔ ماہر نے ایک ایک لفظ باتیں ہوئے آ گیا تھا، تم دونوں کو یہ سب بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ایک بار عمل کو آنے دو، تم دونوں کے سامنے اسے شادی بھی کروں گا اور پھر چند دنوں بعد اسے طلاق بھی دوں گا، تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے۔ سنا نے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے ان دونوں کو وارن کیا تھا، جا بھائی یہ سہانے خواب گھر جا کر دیکھ، کیونکہ جو تو کہہ رہا ہے وہ اس زندگی میں ممکن نہیں۔ سبحان نے اسے باہر کی طرف دھکا دیا تھا، اس زندگی میں نہیں ہوگا ممکن، تم لوگوں کی تباہی شروع اب جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہتے ہوئے سنان رکا نہیں تھا۔ ذرا ٹھیک کہتی تھی، یہ شخص ہمارے ہیرواہوں میں سے نہیں۔ ماہر نے تھکے لہجے میں چیئر پر بیٹھے ہوئے کہا تھا، دفع کرو یار اسے، یہ سوچو کرنا کیا ہے۔ سبحان نے ماہر سے کہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا جی، بسی کے دہانے پر کھڑے ہیں ہم۔ سبحان نے دیوار کو گھوٹے ہوئے کہا تھا، مائدہ کو کال کرو، ماہر اسے کہو کہ زارا کا خیال رکھے اور اسے عمل کے بارے میں بھی بتاؤ۔ سبحان نے کہا، مگر وہ پریشان ہو جائے گی، اسے ہر بات کا علم ہونا چاہیے ماہر، تاکہ بر وقت ہم جو بھی فیصلہ کریں اس پر اسی وقت عمل کیا جا سکے۔ سبحان نے اسے سمجھایا تھا، ماہر نے کہتے مائدہ کو کال ملائی تھی۔ ہیلو مائدہ، زارا ٹھیک ہے؟ ماہر نے پوچھا تھا مائدہ کے کال اٹھاتے ہی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سو رہی ہے، دیکھو مائدہ اس کا بہت خیال رکھنا، اذہان ہاتھ ملک اس وقت بخلائے کتے کے مانند پھر رہا ہے، جو عمل کو بھی ہاسپٹل سے لے کر گیا ہے۔ ماہر نے اس کی سماعت پر گویا بم گرا تھا، کیا یہ تم کیا کہہ رہے، ہوش میں تو ہو؟ الجھا تو وہ زارا کے ساتھ تھا، عمل کا اس حساب میں کیا قصور؟ وہ بہت پریشان ہوتی اس کی بات سن کر۔ میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کرے، مگر ایک بات جانتا ہوں میں کہ اسے زارا ہر حال میں چاہیے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاید اسے اپنی انا اور نام نہاد طاقت کے سامنے کچھ نظر نہ آتا۔ ماہر نے کڑوے لہجے میں کہا، کچھ کہہ کر تو نہیں گیا؟ مائدہ نے جانے کس احساس کے تحت پوچھ لیا تھا۔ کہہ کر تو گیا ہے، کہتا ہے نکاح کر دے گا عمل سے، تب ہی زارا اسے تک واپس آئے گی۔ ماہر نے سرد لہجے میں کہا، وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ مائدہ اس کی بات سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ کیا سوچا ہے تم لوگوں نے پھر؟ کیا تم اس نکاح کو رکوانے کے لیے زارا کو اس کے حوالے کر دو گے؟ مائدہ بے بسی سے پوچھی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، ناممکن، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، کوئی دوسرا حال نکالنا ہوگا۔ ماہر نے پختہ لہجے میں کہا تھا، کچھ بھی کرو ماہر، کیسے بھی کر کے جان چھڑواؤ،
ان کی اس سے کیا سنان وہاں ہی ہیں؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ مائدہ نے پوچھا تھا۔ ہاں کرتے ہیں، کچھ تو پریشان نہ ہو، سنان چلا گیا ہے، عمل نہیں تو اس کا کیا کام؟ ماہر نے جان بوجھ کر اس سے سنان والی بات چھپائی تھی، کیا اس کے سامنے وہ عمل کو لے کر؟ مائدہ باقی باتیں پھر کر لینا، میں تمہیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ زہرا کو ہوش آ گیا تو اسے عمل کے بارے میں کچھ مت بتانا، خیال رکھنا بائی، کہتے ماہر نے کال کاٹی تھی۔ سبحان کی طرف دیکھا تھا، اب اس نے اسے دیکھتے پوچھا تو سبحان نے نفی میں گردن ہلائی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا۔ ہاسپٹل سے باہر آ کر اس نے عمر کو کال کی تھی، تجھے میں نے ایک کام کہا تھا، ہوا یا نہیں؟ ثنا نے اس کی کال ریسیو کرتے ہی پوچھا تھا، ہو گیا یار، اسے سے ہی واپسی گھر جا رہا ہوں، اپنے گھر نہیں میرے گھر، میں پہنچا ہوں گھر تھوڑی دیر تک۔ ثنا نے اس کا جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور خود آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ گھر پہنچا ہی تھا کہ گھر کے ڈرائنگ روم میں عمر کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوا تجھے؟ کس سے مار کھا کر آ رہا ہے؟ عمر نے اس کا پھٹا ہونٹ سوجا چہرہ دیکھا پوچھا تو وہی زہرا درد کی خیر ہوا ان سے منہ ماری ہوئی ہے۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر وہ تو ان لوگوں کے پاس واپس آ گئے، پھر تجھ سے منہ ماری کیوں؟ وہ آ گئی ہے اور اذہان عمل کو لے کر گیا ہے ساتھ، کیا کب کیسے؟ عمر حیران ہوا۔ زہرا کو لینے آیا تھا مگر وہ نہیں ملی تو عمل کو لے گیا۔ خیر میں نے تمہیں جو کام کہا تھا، ثنا نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ ہو گیا، پر تم نے مجھے لاسٹ ٹائم پر بتایا، بڑی مشکل سے میں ان تک پہنچا ہوں۔ عمر نے تھکے لہجے میں کہا، نمبر ملا؟ ہاں مل گیا، مگر کیا یہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ دیکھو الٹا پھنس نہ جانا، جو بھی کرو سوچ سمجھ کر، مجھے پتہ ہے عمر مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، نمبر دو مجھے۔ ثنا نے عمر کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، عمر نے اسے نمبر لکھوایا تھا، بیل جا رہی ہے۔ ثنا نے عمر کو سرگوشی میں کہا تھا، عمر نے سر ہلایا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو ہو چکی تھی۔ ہیلو، کیا آپ اذہان حیات ملک ہیں؟ ثنا نے تصدیق چاہی تھی، جی میں اذہان بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ اذہان نے پوچھا تھا۔ سر میں سنان؟ کون سنان؟ میں کسی سنان کو نہیں جانتا، ٹائم مت ضائع کرو۔ اذہان نے بیزار لہجے میں کہا تھا، سر آپ مجھے نہیں جانتے مگر زہرا درید کے حوالے سے میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ ثنا نے اگر اسے خوشی کی نوید دی تھی، کیا کہاں ہے؟ زہرا تم کیسے جانتے اسے؟ اس نے ہوش ہوتے پوچھا تھا، محبت کرتا تھا کبھی اس سے؟ مگر اس نے مجھے ٹھکرا کر میرے جذبوں کی توہین کی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ذلت کی موت مرے، وہ بھی اور اس کی بہن عمل بھی۔ انہوں نے تلخ لہجے میں نفرت سے اپنی بات مکمل کی تھی اور اس کی بات سن کر اذہان نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کاش یہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا قتل کر دے۔ مجھے کیوں کال کی ہے؟ یہ سب بتانے کے لیے؟ اذہان کا لہجہ کڑوا ہوا تھا، مجھے پتہ ہے زہرا درید کہاں ہے، مگر میں آپ کو صرف اس شرط پر بتاؤں گا جب آپ مجھے اس کی موت کی گارنٹی دیں گے۔ ثنا نے ایک ایک لفظ سے باتیں ہوئے کہا تھا۔ اذہان کی اس کی بات سن کر ہمت ختم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے سنان، موت تو اب یقینی ہے۔ اذہان نے سنان کے نام پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، مگر سر زہرا درید کو چاہے مار دے، مگر جب آپ کا عمل دیر سے دل بڑھ جائے تو آپ اس کو میرے پاس بھیج دینا، وہ کیا ہے نا کچھ ٹائم دل لگی کی تھی۔ ثنا نے کہہ کر لگایا تھا اور اذہان کا دل کیا تھا وہ دوبارہ پھر کبھی نہ ہنس سکے۔ ایڈریس دو یا جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اذہان نے دل پر ہاتھ رکھ کر لفظ ادا کیے تھے، ٹھیک ہے میں آپ کو میسج کرتا اور ایڈریس، اور سر اس سے پہلے کہ سنان کچھ کہتا اذہان کال کاٹ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ عمر نے سنان کو مسکراتے دیکھ پوچھا تھا، یار سمجھ دلی سکون ملنے والا ہے اب، یہ جو زخم ماہر اس سبحان نے مجھے دیے ہیں نا، ان زخموں پر مرہم لگے گا، ان کی اتری شکلیں دیکھ کر ان کی بہنوں کی عزتیں لٹتی دیکھ کر اوف، سنان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا تھا۔ عمر نے اسے دیکھ کر نفی میں سانس لایا تھا، میسج کر مجھے ایڈریس۔ ثنا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا، وہ یہ کب جانتا تھا جو گڑا وہ کسی کے لیے خود ہے، عنقریب اس میں وہ خود گرنے والا ہے۔ عمر کا ایڈریس میسج ملتے اس نے اس میسج کو اذہان کو فارورڈ کیا تھا اور سکون اپنے اندر اتارتے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ عمل کو چھوڑ کر باہر گیا تھا تو اذہان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ کیا ہوا بھائی، کس کی کال تھی؟ اذہان نے اس کے پاس بیٹھے پوچھا تھا۔ زہرا درید کا پتہ چل گیا ہے؟ اذہان نے لمبا سانس کہتے ہوئے کہا تھا، واٹ، کب، کیسے، کس نے بتایا آپ کو؟ ارحان بھائی کے لیے خوش ہوا تھا، پتہ نہیں یار کوئی سنانا میں لڑکا تھا، کہتا ہے بربادی چاہتا ہوں دونوں بہنوں کی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اب بچے گا نہیں مجھ سے ہی، وہ میری زہرا کی موت چاہتا ہے، بیوقوف، اذہان نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ، ثنا نے آپ کو کال کی تھی؟ یو شور؟ ارحان نے تصدیق چاہی تھی۔ یس شور، کہتا ہے کہ زہرا سے محبت کرتا تھا، اس نے ٹھکرایا تو عمل کو جھوٹی محبت میں پھنسا کر بدلہ لینا چاہتا ہے۔
اذہان نے الحان کو پوری بات بتا دی۔ وٹ کتنی بیوقوف ہے یہ لڑکی، ایسے لڑکے پر اعتبار کیا جو اس کا تھا ہی نہیں۔ دل کر ہے اس کی آنکھیں کھول جا کر گلا دبا دو اس کا۔ ابھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ محبت ہے میری، وہ زندگی ہے میری۔ الحان کو جی بھر کر غصہ تھا عمل پر۔ ان باتوں کو چھوڑو، اس سے تو ہم نبٹ لیں گے، پہلے بتاؤ اب کرنا کیا ہے؟ مجھے نکاح کرنے بھائی اس سے ابھی، اور اسی وقت وہ سرد لہجے میں بولا جب کہ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اس ٹائم یار، اس نے الحان کو دیکھتے کہا تھا، آپ نے ہی کہا تھا نکاح کا کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ مگر یار اس ٹائم مولوی کیسے ملے گا؟ صبح کے 4 بجے ہیں۔ اذہان نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بھائی مجھے اسی وقت نکاح کرنا ہے، مٹھوس لہجے میں بولا تھا۔ اوکے، اذہان نے کہتے مراد کو وعد دی تھی، اور مراد ہاتھ باندھے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مراد مولوی کا بندوبست کرو، گواہوں کا بھی، آدھے گھنٹے تک نکاح کے انتظامات کرو۔ اذہان نے مراد کو حکم صادر کیا تھا۔ بھائی حق نواز کہاں ہے؟ وکیلہ بھی نہیں نظر آ رہی۔ الحان کو اذہان کا حق نواز کے بجائے مراد کو حکم دینا تھوڑا عجیب لگا تھا۔ ضروری کام سے بھیجا ہے ان کو، آدھے گھنٹے تک انتظامات ہو جائیں گے، تب تک میں اس کی بہن کو بھی لے کر آ جاؤں۔ ویسے ہی انوکھا نکاح ہوگا جو صبح 4 بجے ہوگا۔ اذہان نے اس کی کمر پر تھپکی مارتے ہوئے کہا لگا تھا، نشو کو بھی شامل کر لینا، نہیں تو نیا محاذ کھڑا ہوگا۔ ہاں نہ کیوں نہیں بھائی، نہیں تو مجھے سالم نکل لے گی۔ برہان نے بھی کہا لگا تھا، میں آتا ہوں زارا کو لے کر، آپ ہوش ہیں بھائی؟ الحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، سارے پوچھو تو اتنا ہوش ہو گیا اسمانو، زمین کو پھولوں سے سجانے کا دل کر ہے۔ وہ اس کے گلے لگ کر کہہ رہا تھا، زارا درید مبارک بھائی۔ الحان نے اس سے الگ ہوتے کہا تھا، عمل درید مبارک الحان۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر دونوں نہیں جانتے تھے نصیب میں کیا تھا آگے۔ دروازے پر ہوتی بیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ بری طرح ڈری تھی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ میں ہوں یار بینس، دروازہ کھولو، بینس نے کہا تھا۔ نشا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو مگر بینس کے ساتھ ایبا کو کھڑا دیکھ وہ بری طرح ڈری تھی۔ تم اسے کیوں لائی ہو یہاں؟ نشا نے بینس سے پوچھا تھا۔ یار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پرسنلی تمہیں اپنی انگیجمنٹ کے لیے انوائٹ کریں، تو اس لیے میں اس کو ساتھ لائی ہوں، پرسوں ہماری انگیجمنٹ ہے۔ بینس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا، بینس مائیکل کیا تم ہوش میں ہو؟ تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ تمہاری اس ایبے کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، وہ بھی پرسوں؟ نشا کو اس پر جی جان سے غصہ تھا۔ کیا ہوا، تم ہوش نہیں ہو یا ہوش نہیں ہو کیا؟ ایبک نے شیطانی مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ نہیں ہوں میں ہوش، نشا نے غصے سے کہا تھا۔ او لک ہنی، تم نے تو کہا تھا کہ یہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، تمہاری انگیجمنٹ کا سن کر بہت خوش ہوگی، مگر یہ تو انہیپی لگ رہی ہے فیس سے۔ ایبک نے بینس کے دل میں نفرت ڈالنی چاہی تھی۔ دیکھو بینس، کہ تمہیں دھوکہ دے ہے، یہ جمنائی سے ملا ہوا، یہ صرف اور صرف ڈیلٹن سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کر ہے۔ نشا نے بینس کو حقیقت بتائی تھی۔ بس کرو نشو، اسٹاپ اٹ، بینس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم بس کرو بینس، یہ ہم سب کی جان کا دشمن ہے، میری تمہاری ڈیلٹن کی۔ یہ صرف چند پیسوں کے لیے جھوٹی محبت کا کھیل کھیلا، اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ۔ نشا نے اسے دونوں بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ان سب باتوں کا؟ ایبک نے حماسے سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ہوں جیتا جاگتا ثبوت تمہارے سامنے بینس ہے، تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا ہر حال میں۔ انہیں بینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں یہ سب پٹی ڈیلٹن نے پڑھایا نا، تاکہ میں ایبک سے نفرت کروں اور اس کے پاس واپس چلی جاؤں؟ تو لک نشو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں ایسا نہیں کروں گی، بینس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس سب کا۔ پلیز بینس، خود کو کسی آگ میں مت جھونکو، تباہ مت کرو خود کو۔ نشا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے اس کے آگے ہٹ جاؤ نشو، میرے سامنے سے اب میری بات کان کھول کر سنو، یا میں یا ڈیلٹن، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اب۔ میں مزید یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میری دوستی منظور ہے تو پرسوں انگیجمنٹ آ جانا، اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گی ہم دونوں کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ بینس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، میرے لیے تم دونوں ایک ہو، میں کسی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا نہیں سکتی، میں مشکل وقت میں تم دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ہم دوست سے ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں مگر میں ایک کام ضرور کروں گی، میں ان 2 دنوں کے اندر اندر اس جمنائی، اس مکار ایبا کی سچائی تمہارے سامنے ضرور لاؤں گی، آئی پرامس۔ بینس مائیکل، نشا نے ایبا کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نشا کہا، تم سمجھو کہ ڈیلٹن اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے؟ کہتے وہ ایبا کا ہاتھ میں باہر کی طرف بڑھی تھی۔ تم اور ڈیلٹن ایک ضرور ہوگے بینس، میں تم دونوں کو ایک کر کے رہوں گی انشاءاللہ۔ ڈیلٹن کو اس کے حصے کی خوشیاں ضرور ملے گی، تم اس خوشی میں اپنی خوشی ضرور ڈھونڈو گی۔ نشا نے اپنے گرتے آنسو پر قابو پاتے عزم سے کہا تھا۔
وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سوئی جاگی کے آفت میں بیٹھی تھی، زیادہ نیند میں تھی۔ اچانک کھڑکی سے کوئی کودا تھا۔ مائدہ کھٹکی کی آواز سے سیدھی ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح چلاتی یا شور کرتی، کسی نے اس کو گردن سے پکڑ کر اس کی محسوس رگ رگوں سے بے ہوش کیا تھا، اور وہ وہیں دیر ہوئی تھی۔ اٹھا اسے اور گاڑی میں ڈال، اس نے حکم دیا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کے کارندوں نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور کھڑکی سے ہی بڑی رازداری کے ساتھ لے کر گئے تھے۔ گاڑی میں اس نے زارا کے ساتھ بیٹھتے ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور ڈرائیور کو اوکے کا سگنل دیا تھا۔ وہ سنان کے بیجے کے ایڈریس پر مراد کے ساتھ گیا تھا، بغیر کسی ڈر کے۔ نوکلو کو چوکیدار کو دھکیلتا ادھر ادھر پورا گھر چھان مارا تھا اس نے۔ اس پورے گھر میں اسے سوائے ایک بوڑھے شخص کے، ایک شخص یا ایک بے ہوش لڑکی کے اور نوکلو کی فوج کے کوئی نہیں ملا تھا۔ مراد ٹھیک سے دیکھو یار، چپا چپا چھان مارو، کہیں تو ہوگی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے مراد سے کہا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب کہیں بھی نہیں، بیگم صاحبہ میں چیتا دیکھ چکا ہوں۔ مراد نے ہاتھ باندھے سر جھکائے کہا تھا، چل بڈھے بتا کدھر ہے وہ؟ اذہان نے منیب انکل سے کہا تھا، بیٹا میں خود نہیں جانتا، میری نوکر نے مجھے بتایا کہ مائدہ بیٹا بے ہوش ہے اور میں خود بھی شرمندہ ہوں کہ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا، تم لوگوں نے اگر اسے یہاں سے کہیں اور شفٹ کیا ہے تو یاد رکھنا پتال میں بھی اگر وہ ہوئی تو چین لانگوں سے آئی سمجھ۔ انہوں نے سامنے پڑے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب وہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، مراد نے مائدہ کے بارے میں بتایا تھا۔ پوچھو اس سے مراد، اور یاد رکھنا اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر ذرا دیر میرے پاس ہو، نہیں تو آگ لگا دوں گا سب کو۔ اذہان لگ رہا تھا، اس کی آواز گرجدار تھی، شیر کی چنگار جیسا اس کا لہجہ تھا۔ مراد کو وہاں چھوڑ کر وہ واپسی کے لیے نکلا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچا تو نکاح کی سب تیاریاں مکمل تھی۔ بہت تھک گیا تھا وہ، ساری رات ہوار ہوا تھا اور مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے جس کی جولی میں کانٹے اس نے خود بڑے تھے، وہ تڑپ رہی تھی تو سکون تو اسے بھی نہیں تھا۔ وہ ہوش سے بیگانہ تھی تو خود وہ بھی کون سا سکون میں تھا۔ جدائی نے پور جلا دیا تھا اس کا۔ بائی بابی نہیں آئی کیا؟ ارحان نے اذہان کو اکیلے آتے دیکھا تو پوچھا، وہ وہاں نہیں ہے یار، اسے وہاں سے کہیں اور غائب کر دیا انہوں نے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں ارحان، یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی کے معاملے میں اتنا بے بس ہوا ہوں۔ اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتا تکابر زدہ لہجے میں بولا تھا، پریشان نہ ہو بھائی، مل جائے گی بابی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ ارحان نے اسے تسلی دی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب مولوی صاحب نکاح کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے نوکر نے اطلاع دی تھی۔ چلو ہم آتے ہیں، ارحان نے کہا تھا۔ تم عمل کو لے کر چلو، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، ارحان نے کہا تھا۔ اذہان نے کہا تھا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کاش سے زیادہ دیر تم مجھے مل جاتی تو ابھی اس وقت تمہیں اپنا بنا کر اس دنیا سے چرا کر کہیں دور چھپا کر رکھ دیتا۔ منہ پر چینٹے مارتے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار کب رویا تھا، شاید بچپن میں، مگر ایک گبر اور شیر دل نوجوان کو زیادہ دیر کی محبت نے رلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں گول رہی تھی، اس کے سینے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ سانس رو کر وہ زیادہ دیر کی موجودگی کی طرف مڑ گیا۔ اس کے بغیر یہ کائنات خالی تھی، اس کے ساتھ یہ دنیا آباد تھی، اور خود اذہان حیات ملک حاصل اور لاحاصل کے چوراہے پر لٹک رہا تھا۔ وہ صوبے سارا کے سکڑی سمٹی سوجی آنکھوں کو بند کیے سو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، گالوں پر خشک آنسو کے نشان تھے، چہرہ کسی بھی میک اپ کے بغیر چمک رہا تھا، گال تھوڑی تھوڑی ریڈ شیڈ دیتے تھے۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر ارحان کا دل الگ تال میں دھڑکا تھا۔ میری ریڈ چلی، وہ اسے بازو میں اٹھا کر کمر میں لایا تھا۔ اجنبی لمس محسوس کر کے اس نے پرد سے آنکھیں کھولی تھی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اتار مجھے نیچے، ہمت بھی کیسے ہے تمہاری؟ اس نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تھی، یوں جنگلی بلی پاگلوں کیا؟ ارحان نے اسے نیچے اتار دے کہا تھا، آئندہ میرے قریب آئے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، چھری ماروں گی تمہارے پیٹ میں۔ عمل نے انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھونٹے ہوئے کہا تھا، واہ شیرنی، یہ نکاح کے بعد بتاؤں گا کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈرا ہوں یا نہیں۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر باہر اور نکاح ہے ہمارا، اس نے اس کی انگلی کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، بات اذہان کی ہوئی تھی اور اس کو ہی مسئلہ ہے نا زارا سے، تو اگر وہ گارنٹی دیتا کہ وہ زارا کو اس نکاح کے بعد کچھ نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم ارحان سے نکاح کر لو تو میں زارا کو پھر کبھی حصہ پہ نہیں لاؤں گا، اس کو اس کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ اذہان جو باہر سے گزرا تو اس کی بات سن کر کمرے میں آیا تھا، اور سے پہلے کہ عمل کی بات مکمل ہوتی اس نے اس کو گارنٹی دی تھی، ٹھیک ہے تم اپنی بات سے مکروہ نہیں؟ عمل نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں، کہا نا، اسے اس کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ اذہان نے پھر سے تصدیق چاہی تھی۔ ارحان
اذہان کی بات سن کر گہرا مسکرایا تھا۔ وہ چاہتا تھا اپنے بھائی کو، اس کی عادتوں کو، اس کے جملوں کے معنی کو، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کس خوشی کی بات کر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تم سے کوئی زور زبردستی نہیں، اگر تم یہ سب نہیں چاہتی تو۔ اذہان نے اس کے چہرے کو کھوتے ہوئے کہا تھا، میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں، اپنی بہن کی زندگی برباد کروانے سے بہتر میں خود کو اس آگ میں جھلس دوں۔ کہتے ہوئے وہ باتھ روم کے دربار گئے تھے۔ بہت ٹاپ مار کا سرانجام یہ مالا ہے تو بھائی میرے، اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مجھے اس سے بہت پولائٹلی ڈیل کرنا ہوگا۔ جن خوش فہمیوں میں وہ جی رہی ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ ارحان نے گہری سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا تھا، بھائی اس نے اسی ٹرانس کی کیفے میں اذہان کو پکارا تھا۔ کیا ہوا بھائی، گھر کیسے بتاؤں گا؟ پاپا مجھے غصہ ہوں گے، وہ کیسے قبول کریں گے؟ سب ارحان کو پریشانی ہوتی، میں ہوں نہ، سب سنبھالوں گا، تم اپنے اسپیشل موومنٹس پر مت کرو۔ جو اسے تسلی دیتے لے آیا تھا، مگر اس کا خود کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، بس ایک ہی راگ علام پر تھا۔ زارا درید وہ دھڑکنیں اس کے لمس کو محسوس کرنے کی خواہش میں باولی ہو رہی تھی۔ عمل درید کہ آپ کو ارحان کبیر ملک کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پوچھا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے۔ عمل درید کو سام سونگ گیا تھا۔ ارحان کبیر ملک کی پناہوں میں، ارحان کبیر ملک کہ آپ کو عمل درید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی نے پھر سے کہا تھا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دھڑکتے دل سے اس نے اس مومی گڑیا کو اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں پوری شدت کے ساتھ قبول کیا تھا، اور یوں ایک لازوال محبت کی داستان شروع ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اتنا قیمتی لمحہ اس کی زندگی کا، اس کے اپنوں کے بغیر، وہ بھی ایسے، وہ رو رو کا ہلکان ہو رہی تھی۔ محبت ریت کے ذروں کی طرح ہاتھ سے پھسلتی ہے، انہیں دل پر ہاتھ کا سنان زیر لب کہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد تھا جب وہ آخری بار اسے تسلیاں دیتا چھوڑ کر اس کے لیے کچھ لینے گیا تھا۔ مبارک ہو یار، بہت بہت۔ اذہان اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ تھینک یو بھائی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری نکاح کی ویڈیو سینڈ کر دی ہے، اسے اب جب دیکھے گی تو واویلا کرے گی۔ اذہان نے اسے الگ ہوتے کہا تھا، اور ارحان کا کہا بلند ہوا تو اسے واقعی اب اپنی کرائم پارٹنر کو بکنا تھا۔ ہمیشہ خوش ہو ارحان، ایسے وہ اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے کہتا تھا۔ مبارک کو اس نے عمل کے سامنے آتے کہا تھا، اور پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اس کے سر پر گیا تھا۔ اس نے اسے بڑا باعث سمجھ کر مان بخشا تھا۔ خوش ہو ہمیشہ، اذہان نے دل سے کہا تھا، اور وہ اس کی طرف نفرت سے دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹکتے جرم کی طرف بھاگی تھی۔ عمل کو زہر لگی تھی اذہان کی ہمدردی اس کی اس حرکت پر ارحان کو غصہ آیا تھا۔ ناراض ہے ہونا بے چاہیے، میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا بھائی، اسے اس حرکت کی معافی مانگنی ہوگی۔ اذہان کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، مراد اس کے سامنے آتے سر جھکا کر کہا تھا۔ ہاں مراد، کچھ پتہ چلا؟ اذہان نے بے تاب ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں چھوٹے ملک صاحب، ہاسپٹل گھر جہاں جہاں مکان تھا سب جگہ دیکھ چکا ہوں، کہیں بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ وہ لوگ خود بہت پریشان ہیں۔ رکھا انہوں نے بیگم صاحبہ کو منیب کے گھر ہی تھا، مگر وہاں ان کے گارڈ نے خود 4 گاڑیوں کو انہیں وہاں سے کہیں لے کر جاتے دیکھا ہے، اور بیگم صاحبہ کے گھر والوں کو شک ہے کہ ان کو آپ نے چھپایا ہے، اور اس بات کو دبانے کے لیے آپ الٹا ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ مراد نے سر جھکائے کہا تھا، بکواس، غلط، بالکل غلط۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے تو کون لے کر جا سکتا اسے؟ اس کی کسی اور کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں، پھر کیسے؟ اس نے ہاتھ کا مکہ سامنے پڑے شیشے کی بوتل پر مارا تھا، اس کا ہاتھ لہولہان ہو گیا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، مراد نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دینا چاہا تھا، جاؤ یہاں سے، سب جاؤ۔ وہ دارا تھا۔ ارحان کمرے میں گیا تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھی گھٹنوں کے بل رو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے اس کے بازو سے پکڑ اسے جھٹکے سے اٹھا کر اسے سامنے کیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ بولو، بتاؤ، اس غلطی کی وجہ سے جان سکتا ہوں جو تم باہر کر کے آئی ہو؟ وہ غصے سے چلا تھا اس پر۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری شیطان بھائی کی ہمدردی، نفرت ہے مجھے اسے اور تم سے۔ ہماری زندگیوں میں زہر گھول رکھا ہے تم دونوں نے۔ میری بہن کو رولا، مجھے میری محبت سے محروم کیا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہو کر جہاں میں تمہارے ساتھ ان جھوٹے نکاح کے بولوں میں چٹا۔ اس نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ہمت بھی کیسے تمہاری نکاح کے پاک بندھن کو جھوٹا کہنے کی؟ اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ مانا کہ یہ سب شاید زبردستی پر، مگر میری فیلنگز زبردستی کی نہیں تھی، پورے دل سے تسلیم کیا ہے تمہیں تمہاری تکلیف اس سمیت۔ انہیں ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ بہتے آنسوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں اس جھوٹے اور مطلبی انسان سے بچایا، اور تم الٹا مجھ پر
تمہاری آنکھوں پر اس کے پیار کی پٹی بندھی ہے، اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا میں، وعدہ ہے تم سے، اس کی اصلیت تمہارے سامنے لاؤں گا، تب تمہیں میری محبت، میری شدت، میرے جذبوں کی قدر ہوگی، مگر تب صرف تمہارے پاس پچھتاوا بچے گا، میں نہیں۔ اس نے اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے چیختے ہوئے کہا تھا، لعنت بیتی ہوں تمہاری اس محبت پر، تمہارے جذبوں پر، ایسی ہے تمہاری محبت، ایک بار زبردستی اٹھا کر لے آتا ہے، اسے نکاح کروانے کے لیے پھر دوسرا دیکھتے اسے پسند آ جاتی ہوں تو مجھے اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے، کیا چیریٹی سمجھا ہوا ہے، تم کبھی بھی سنان کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس دل نے اس کے نام، اس کی باتوں سے، اس کے لفظوں سے تڑپی اٹھا تھا، ایک جھٹکے سے اسے لے جا کر دیوار کے ساتھ پن کیا تھا، اس کے بال میں انگلیاں پھنسائی تھی، اس کے لبوں پر لب رکھے تھے، وہ اپنی بے قرار سانسوں کو اس کے نرم لمس کے حوالے کر رہا تھا، جتنی وہ بکواس کر گئی تھی اتنا ہی اس کے لمس میں جنون تھا، شدت تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس کو پیچھے دھکیلی تھی، پورا جسم اس کا لرز رہا تھا، وہ اس پر پورا قابض ہویا ہوا تھا اپنے جنون اور شدت سے، وہ اسے رہا کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تھا، اس کی ہچکیوں میں روانی آئی تھی، اور ریحان کو شاید ہوش آیا تھا، کیونکہ وہ تو پوری طرح گم ہو کر اس کے نرم گداز لبوں کے لمس میں اس کو پیچھے کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے بیٹھ پر بیٹھ کر کامتے وجود کے ساتھ لمبے لمبے سانس لی تھی، ہونٹ ابھی بھی خون رس رہا تھا، کچھ دیر پہلے جو ہونٹ سفید وہ اب گلابی پڑ رہے تھے، ریحان اس کی حالت دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا، کچھ دیر پہلے جو اس کے لفظوں نے دل کو گال کیا تھا، اب اس کا لمس پانے کے بعد رگوں پہ میں سرشاری ہی سرشاری تھی۔ آئندہ اگر سنان کا نام ان لبوں پر آئے تو اس سے زیادہ سزا دوں گا جو شاید تمہاری ننھی سی جان برداشت نہ کر سکے، اور یہ تو تم جان ہی چکی ہوگی، تمہاری سانسوں تک دسترس حاصل کر چکا ہوں، پال میں ان کو روک سکتا ہوں، سو نیکسٹ ٹائم کچھ بھی بولنے سے پہلے اس پہلے تحفے کو یاد کر لینا۔ مسز امل ریحان کبیر ملک اس کے ہونٹوں سے رستے خون کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، اب جب بھی بائی سے سامنا ہو تو معافی مانگنا ان سے، اب ریسٹ کر لو، نہیں تو اگر میرا ارادہ بدل گیا تو پھر چھوڑنے والا نہیں میں۔ اسے لٹاتے اس پر کمفرٹر دیتے کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، اب تک اس کا سانس نارمل نہیں ہوا تھا، اسے ریحان کبیر ملک کی خوشبو اپنی سانسوں سے آ رہی تھی، وہ اسے لٹا کر بار بار اس کی آنکھوں پر جھک اپنا نرم لمس چھوڑ رہا تھا، پھر اس کے گال پر اور پھر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، لائٹ آف کر کے وہ باہر چلا گیا تھا، جتنا کچھ وہ برداشت کر چکی تھی اور رو چکی تھی، اسے واقعی اب کچھ پل سکون کی نیند کی ضرورت تھی۔